تیسری قسم جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی وہ ہے مظلوم، جو کسی حق میں اپنے حق کو گوا رہا ہو، ناحق کوئی آدمی ستا رہا ہے، ناحق پریشان کر رہا ہے، کسی کے پیچھے پڑ گیا ہے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا ہے، نہ جانے اس کے پیچھے ہمیشہ اس کی غلطیوں کو نکالتا ہے، ناحق دنیا کے اندر ستانے والے جو ایسے مظلوم ہوتے ہیں، ایسے مظلوموں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس فوراً قبول کی جاتی ہیں۔ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ دعا جیسے نکلی زبان سے، دل سے نکل گئی، سیدھا اللہ تعالیٰ کے عرش کو جا کر چھوتی ہے۔ تمام لوگوں کے گناہ نکال کر اس آدمی کو دے دیے جائیں گے جس کے پاس جب وہ اللہ کے پاس پہنچا تھا نیکیوں کے پہاڑ تھے، وہ پہاڑ تو چلے گئے، بدلے میں اس کے پاس گناہوں کے پہاڑ جمع ہو گئے۔ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، وہ حالانکہ وہ آدمی دنیا میں نمازی تھا، دنیا میں روزے دار تھا، دنیا میں متقی پرہیزگار تھا، لیکن جس کی زبان صحیح نہیں تھی، جس کے پاس لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ نہیں تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، لوگوں کو جو ہے ناحق ستاتا تھا، ظالم تھا، تو اس کی سزا یہ ملی کہ نیکیوں کے پہاڑ چلے گئے، گناہوں کے پہاڑ آ گئے، اور گناہوں کے پہاڑوں کے سبب اٹھا کر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ کہ اے نبی، یہ لوگ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس ظلم سے غافل ہے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی مہلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے۔ جب یہ وقت گزر جائے گا، تھوڑی سی مہلت ختم ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسے آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مار ایسے پڑے گی کہ اس اللہ کے عذاب میں لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دیگر مقامات پر اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ ظالم جو دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ مال کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ اپنی طاقت کے سلسلے میں ہو، کسی بھی رویے سے، عہدے پر بیٹھ کر، حکومت کے ذریعے سے، کسی اور غرض میں ہو کر، ظلم کسی بھی طرح کا ظلم ہو، جب ایک حد تک وہ پہنچتا ہے تو اس کی تھوڑی سی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، وہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جیسے وہ وقت مقرر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے، آئیے سب سے پہلے دیکھتے چلیں، ظلم ایک 3 طرح کا ظلم ہوتا ہے۔ پہلا ظلم تو وہ ظلم جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرا ظلم وہ ہے جو انسان کے اوپر کرتا ہے، ایک مالک اپنے نوکر کے اوپر کرتا ہے، ایک حاکم وقت اپنی رعایا کے اوپر کرتا ہے،
ایک اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی اپنی طاقت کو لے کر غلط استعمال کرتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ ایک تو انسان کا انسان کے اوپر، اور تیسرا ظلم کیا ہے؟ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ گناہ کر کے، معصیت کر کے، گناہوں کے کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ اب یہ تین طرح کے ظلم میں، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا لوگوں پر ظلم کرنا، اور تیسرا اپنے اوپر خود کے اوپر ظلم کرنا، یہ تین چیزوں میں پہلا اور تیسرا، یہ دو طرح کے ظلم ایسے ظلم ہیں اگر اللہ نے چاہا تو ان دو ظلموں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ پہلا ظلم جو بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ظلم ہے، اگر بندہ اللہ سے سچی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر دے گا۔ اور تیسرا ظلم کیا ہے؟ جو بندہ اپنے اوپر کرتا ہے، گناہ کے کام کر کے، معصیت کے کام کر کے، ایسے ویسے کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کے جو قریب لے جاتا تھا، اگر اس نے اللہ سے توبہ کی تو وہ بھی ظلم معاف۔ اب رہی بات دوسری قسم جو ظلم کی بتائی گئی کہ انسان جو انسان پہ کرتا ہے، ایک ایسا ظلم ہے، یہ اتنا بدترین جرم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، یہ مظلوم اگر جب تک ظالم کو معاف نہ کر دے، اللہ تعالیٰ بھی اس ظالم کو معاف کرنے والا نہیں، چاہے وہ مال کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ کسی اور سلسلے میں ہو۔ دنیا کے حد تک آدمی اپنے جو معاملات کرتا ہے، اگر اپنے سے ہمارے رویے سے، ہمارے طریقے سے اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم ہوا ہے، وہ ظلم بھی ہمیں برداشت کرنا پڑے گا قیامت کے دن، اس کی بہت بڑی بھرپائی دینی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ظالم جو ہوگا کل قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں آئے گا، ظالم کے اطراف و اکناف پورا اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، حالانکہ مومن اجالے میں، روشنی میں مومن ہوں گے، اس روشنی سے اپنے راستے کو تلاش کر کے جنت میں جائیں گے۔ دنیا کے اندر ظلم کرنے والا، دنیا کے اندر لوگوں کو ستانے والا ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے اطراف اندھیرا ہوگا، صرف اندھیرا چھایا ہوگا۔ یہ اندھیرا وہ کوئی اندھیرا نہیں بلکہ دنیا کا اس کا ظلم تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور بڑا قانون کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ ظلم جہاں پر ہوتا ہے، ایک ایسا بدترین جرم ہے کہ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے۔ دنیا کے اندر تو اسے سزا پانی ہی پانی ہے، اور دنیا کے علاوہ قیامت کے دن بھی اس کا انصاف کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے انصاف، کیسی مثالیں قائم کی دیکھیے۔ جنت اللہ نے بنائی، جہنم اللہ نے بنائی، یہ انسانوں کے لیے، جہاں پر انسان جزا کرتا ہے، سزا کرتا ہے، نیکی کرے گا تو اسے جزا ملے گی، گناہ کرے گا تو سزا ملے گی۔ جنت میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کون؟ یہ انسانی مخلوق کے لیے جنت جہنم بنائی گئی۔ جانوروں کے لیے، حیوانات کے لیے نہ تو جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ کوئی سوال ہوگا نہ کوئی جواب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں پر ظلم کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ ظلم ایک ایسا جرم ہے، اگر یہ ظلم جانور بھی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا۔ کیسا انصاف؟ اللہ نے مثال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 بکریوں کو زندہ کرے گا۔ دنیا کے اندر وہ 2 بکریاں، جسے دنیا کے اندر ایک بکری کو سینگ تھے اور دوسرے بکری کو سینگ نہیں تھے، دنیا کے اندر اس بکری نے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا۔ بکری بے جان، بے زبان تھی، مظلوم تھی، وہ اپنے، اس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ بدلہ لے سکے، اس کے پاس سینگ نہیں تھے، اس نے دنیا میں مار کھایا تھا، لیکن دنیا کے حد تک تو جانور ذبح ہو گئے۔ لیکن مثال انصاف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ دونوں جانوروں کو، دونوں بکریوں کو اللہ پیدا کرے گا، اور دنیا کے اندر جس بکری کو سینگ نہیں تھے وہاں اللہ سینگ عطا کرے گا۔ سینگ عطا کر کے اللہ کہے گا کہ دنیا میں تو نے اس کے ساتھ مار کھائی تھی، آج میں بدلہ تیرا پورا لیتا ہوں، آج تو اسے مار دے۔ جس کو سینگ نہیں تھے سینگ دیے جائیں گے، وہ بکری دوبارہ اپنا بدلہ پورا لے گی، اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو مار دے گا۔ یہ ان لوگوں، وہ چیزوں کے ساتھ اللہ کا انصاف ہے جن کے لیے نہ جزا ہے نہ سزا ہے، نہ جنت نہ جہنم نہ سوالات، کچھ بھی نہیں، جن کے لیے حساب و کتاب نہیں۔ ایسے جانوروں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ ایسا انصاف کرے گا تو پھر جس کے لیے جہنم بنائی گئی، جس کے لیے جنت بنائی گئی، جس کے نامہ اعمال میں فرشتے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو لکھتے ہیں، تو پھر ایسے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟
دنیا کے اندر میں بھی، آپ بھی، ہر انسان بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، دنیا باقی رہنے تک، انسان کی زندگی باقی رہنے تک فوراً اس سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہ کو، اپنے اس کرتوت کو، اپنے اس انجام کو یاد کر کے اپنے آپ کو مایوسی کے ساتھ جا کر بندہ معافی مانگ لے۔ اگر معافی نہیں مانگے گا، دنیا میں اس ظلم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، دنیا کے اندر تو سزا ملے گی اسے، لیکن قیامت کے دن بھی بہت بڑا جرمانہ اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اور جو ظلم جو ہوتا ہے، چاہے وہ ایک حکمران کرے، حاکم وقت کرے، یا کوئی حکومت میں بیٹھنے والا ایک عہدیدار کرے، یا کوئی پاور طاقت رکھنے والا، دنیا میں اثر و رسوخ رکھنے والا کرے، کوئی بھی کرے، یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے اس چیز میں، جو ظالم بن کر دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، جن کی حکومتیں ظالم تھی، جن کی سلطنتیں ظالم تھی، کچھ خاندان ایسے تھے جن خاندانوں میں صرف ظلم ہوا کرتا تھا، ایسے خاندانوں کو، ایسی حکومتوں کو، ایسی سلطنتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خاک میں اللہ نے ملا دیا۔ رہتی دنیا میں لوگوں نے زندہ مثالیں دیکھی، جو لوگ ظلم کیا کرتے تھے، خاندان والے خاندان والوں پر، بڑے گھر والے چھوٹے گھرانوں پر، بڑا ایک عہدیدار آدمی اپنی رعایا پر، ایک حاکم وقت اپنے مظلوم سپاہیوں پر، جیسے جیسے جن لوگوں نے جس طریقے سے ظلم ستائے، دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ رہتی دنیا میں ان کا انجام دنیا میں لوگوں نے پایا، بہت برا انجام پایا۔ دنیا کے اندر چین سکون کی زندگی ان لوگوں کو مسلم نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں گے اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو ناحق مارنا، ستانا، یہی نہیں، بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے کسی پر الزام لگا دے۔ آج معمول کیا ہے؟ ہم نہ جانے انجانے میں جس کو چاہے جو چاہے الزام لگاتے ہیں، بنا دیکھے، بنا کچھ سوچے بولے ہم جس کو چاہے الزام لگاتے ہیں۔ یہ الزام لگانا ایک بہت بڑی تہمت ہے، اس کا انجام کیا جانتے ہیں؟ بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارتیں سنائی۔ اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی، مروان گورنر تھا اس وقت کا، ایک خاتون نے اس صحابی پر الزام لگایا۔ کیا الزام لگایا؟ کہا کہ سعید نے میری زمین ہڑپ لی ہے، حالانکہ وہ زمین حضرت سعید بن زید کی تھی۔ عورت نے خامخواہ ایک الزام لگا دیا۔ مروان جو گورنر تھا اس کے پاس پہنچا ہے مسئلہ، تو مروان نے بلا کر پوچھا کہ سعید کیا بات ہے؟ اس خاتون نے تمہارے خلاف میں گواہی دی ہے، اس نے انصاف چاہا ہے کہ اس نے کہا کہ تم نے اس کی زمین ہڑپ لی ہے۔ سعید بن زید نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مروان تم بہتر جانتے ہو کہ ہم نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی دنیا کے اندر ایک بالش جگہ بھی اگر ناحق کے ہڑپ لے، قیامت کے دن اسی زمین کو اس کے طوق کے طور پر پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ پہنائی جائے گی، جہنم کا حصہ پہنایا جائے گا، ایک بالش زمین پہ اگر ہم ناحق آپ نے ہڑپ لی۔ اس نبی کے فرمان کو ہم ماننے والے کس طرح سے ہم زمین کو ہڑپ لیں گے؟ مروان نے کہا کہ مجھے آپ کی گواہی منظور نہیں۔ بہرحال وہ مسئلہ ہو گیا، لیکن دل کو تکلیف پہنچ گئی تھی، سعید بن زید کے دل کو تکلیف پہنچی، سعید بن زید کے دل سے ایک آہ نکل گئی۔ دیکھیے مظلوم جو ہوتا ہے، اگر کسی کے دل کو ہم تکلیف ٹھیس پہنچاتے ہیں، بات کرنے کے رویے سے، کچھ بولنے میں، کچھ بتانے میں کسی کے دل کو تکلیف ٹھیس پہنچاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کی سزا بھی ملے گی اگر اس کے دل کو تکلیف پہنچ گئی۔ دل کو تکلیف پہنچ گئی، آپ کی زبان دل سے ایک بد دعا نکل گئی۔ کیا کہا؟ دعا کر بیٹھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اگر یہ خاتون جھوٹی ہے، جس کا نام اروا بنت عوس تھا، اس خاتون سے کہا، اس خاتون کے بارے میں کہا، دعا میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ خاتون اگر جھوٹی ہے تو اس خاتون کو تو اتنی لمبی عمر دے اور اس کو جو ہے اس کو اندھی کر دے، اس کی بینائی چھین لے اور اس کو ہلا کو برباد کر دے۔ ایک بد دعا کر دی آپ نے۔ اور ہوا یہ کہ صحابہ رسول اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی دن کیا گزرے تھے، اس عورت کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھی ہو گئی۔ وہ اندھی ہو کر کسی راستے سے جا رہی تھی، جس جگہ پر اس نے الزام لگایا کہ میری جگہ ہے، دعویٰ کیا تھا، اسی جگہ میں گڑھا تھا، اسی گڑھے میں گر کر ہلاک و برباد مر گئی، اسی گڑھے میں گر کر مر گئی۔ تو مظلوم ضروری نہیں کہ فرعون کی طرح ظلم کرنے والا ہو،
لوگوں کو مارنے والا ہونا حق، ایسا نہیں. بسا اوقات ہمارے زبان سے کچھ ایسے جملے بھی نکل جاتے ہیں جن جملوں کی سزا اگر انسان کو تکلیف پہنچ گئی، دل سے ایک آہ نکل گئی، وہ آہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اب آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر مظلوم جہاں پر ہوتے ہیں، شریعت نے تعلیم دی کہ دنیا کے اندر ظلم نہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راوی صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں ظلم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہو، اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں گھر میں ظلم ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں ظلم ہو رہا ہے، فلاں انسان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہے یہ، اگر باوجود آپ اس کے معلوم رکھنے کے بعد بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، تو گویا آپ بھی ظالم ہیں. مظلوم کے ساتھ نہ کھڑا ہونا ظالم کے ساتھ دینے کے برابر ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا وعید فرمائی؟ اس بستی میں جہاں پر مظلوم کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے، کہ کسی جگہ میں، کسی علاقے میں، کسی گھر میں مظلوم ہے آدمی، اس کا ساتھ نہیں دیتے، لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے عام عذابات نازل ہوتے ہیں. جہاں پر مظلوم کا ساتھ نہ دیا جائے، معلوم ہے کہ فلاں ایک آدمی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں، مالی طور پر کمزور ہے، اس کو کوئی آدمی ستا رہا ہے، کوئی آدمی پریشان کر رہا ہے، ناحق کے الزامات لگا رہا ہے، حکومت کی طرف سے پریشان کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی مظلوم ہے، آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ جا کر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، بٹھا کر دونوں میں صلح کرا سکتے ہیں، یا پھر اس کو کسی ذریعے سے اس ظلم سے باہر نکال سکتے ہیں. اگر طاقت نہیں بھی ہے تو کم از کم اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، خاموش بیٹھ گئے، تو ایسی بستیوں پر، ایسے جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے عام عذابات نازل ہوتے ہیں. اس عذاب میں اچھے برے سب آ جائیں گے، مومن بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، ہر کوئی اس عذاب کے اندر آ جائے گا جو دیکھ کر بھی خاموش بیٹھتے رہو. اور اسی طرح سے مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ایک ایسا ہتھیار ظالم کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے، ہر طرح کی سہولتیں ہوتی ہیں، کسی بھی طرح کا وہ ظلم کر سکتا ہے. مظلوم بیچارہ غریب ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت نہیں، پیسہ نہیں، لوگوں میں پہچان نہیں، کسی کے پاس جا کر اپنی بات کو بتا نہیں سکتا، کمزور ہے دنیا کی نظر میں. شریعت کہتی ہے کہ مظلوم کبھی کمزور نہیں ہے، بہت بڑا طاقتور ہے. ظالم کے پاس سب کچھ رہ کر بھی ظالم جو ہے کمزور ہے. وہ کیسے؟ ظالم کے پاس اگرچہ مال ہوگا، متاع ہوگا، دنیا کی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ اکیلا ہے. مظلوم کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن ایک ہتھیار ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسا ہتھیار دے دیا ہے، دعا کی شکل میں، بد دعا کی شکل میں. ایک ایسا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو جو بندہ اگر استعمال کر لے، یقیناً وہ آدمی اپنے آپ کو دنیا کے اندر بچا لے گا. 3 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. 3 لوگ ہیں. سب سے پہلا مسافر، جو آدمی سفر پر نکلے، یہاں سے وہاں پر، تجارت کا سفر ہو، کوئی اور سفر ہو، کام کا سفر ہو، سفر پر نکل کر واپس منزل کو پہنچنے تک درمیان میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی دعا فوراً قبول کر جائے گی. مسافر کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، چھوٹا سفر ہو، بڑا سفر ہو. شریعت نے تعلیم دی سفر کے دوران میں دعائیں کثرت سے مانگا کرو. گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، بس میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، جیسے بھی آپ سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور سفر کے دوران میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی. پہلا آدمی. دوسرا وہ باپ جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے. باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ جو مل کر اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، یہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، فوراً قبول کی جاتی ہیں. اس لیے شریعت نے بارہا تعلیم دی کہ ماں باپ کثرت کے ساتھ دعائیں کریں اولاد کے حق میں. اس لیے آپ دیکھیں گے کچھ دعائیں ماں باپ نے بچپن میں اولاد کے حق میں کی ہوں گی. دیکھیے یہ دعاؤں کا سلسلہ ایسا ہے کہ آج آپ نے کچھ دعا مانگی تو دعا کا اثر 40 سال بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آج آپ نے اللہ سے کچھ مانگ لیا اپنی اولاد کے سلسلے میں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ دعا قبول کب ہوگی؟ آپ کی اولاد بڑے ہونے کے بعد، بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد، کبھی بھی ان کی زندگی میں قبول ہو سکتی ہے.
کبھی بھی ہو سکتی ہے، بہرحال ہوگی ضرور ہوگی، رد تو نہیں ہوگی۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ ماں باپ کیسے دعا کرے، تو ماں باپ جو بھی دعا کرتے ہیں اولاد کے سلسلے میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسری قسم جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی وہ ہے مظلوم، جو کسی حق میں اپنے حق کو گوا رہا ہو، ناحق کوئی آدمی ستا رہا ہے، ناحق پریشان کر رہا ہے، کسی کے پیچھے پڑ گیا ہے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا ہے، نہ جانے اس کے پیچھے ہمیشہ اس کی غلطیوں کو نکالتا ہے، ناحق دنیا کے اندر ستانے والے جو ایسے مظلوم ہوتے ہیں، ایسے مظلوموں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس فوراً قبول کی جاتی ہیں۔ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، دعا جیسے نکلی زبان سے، دل سے نکل گئی، سیدھا اللہ تعالیٰ کے عرش کو جا کر چھوتی ہے۔ کہیں ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر دیکھیے شریعت نے کتنی باریک تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو عام طور پر بد دعائیں ہیں، جائز صورتوں میں اللہ کے نبی نے منع کیا۔ کون صاحب رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کیا کیا، یمن روانہ کیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ حضرت معاذ جب یمن روانہ ہو رہے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کچھ نصیحتیں کی کہ معاذ جب جاؤ یمن میں زکوٰۃ ایسے وصول کرنا، یہ لینا، لوگوں کو نماز کا حکم دینا، برائیوں سے بچنے کی تلقین کرنا، کچھ نصیحتیں کی۔ انہی نصیحتوں میں خاص نصیحت کیا کہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاذ جب لوگوں کے پاس جاؤ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے تو ایسا مال لینا جو مال نہ عمدہ ہو نہ پورا خراب ہو۔ شریعت کے ایک اصول کیا ہے، زکوٰۃ میں اس زمانے میں لوگ جانور دیتے تھے، جانوروں میں بھی کون سے جانور، جو سب سے عمدہ طاقتور خوبصورت جانور ہے وہ لینا منع ہے شریعت میں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی عمدہ بہت ہی خوبصورت جانور کوئی مالک زکوٰۃ میں دینا بھی چاہے تو لینا منع تھا۔ کیوں؟ اگر وہ دے دے گا تو پھر بھی اس کا دل اس جانور سے لگا رہے گا، جانور سے، کیونکہ بڑا خوبصورت جانور ہے، طاقتور جانور ہے، تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ عمدہ سے عمدہ جانور زکوٰۃ میں نہیں دینا، اور سب سے زیادہ کمزور جانور، بیمار جانور، وہ بھی دینا منع، جس میں غریبوں کا نقصان ہے۔ عمدہ جانور بھی نہیں اور پورا کمزور جانور بھی نہیں، درمیان کے جو جانور، معمول جانور جو ہوں گے وہ جانور زکوٰۃ میں دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا آپ نے تعلیم دی، آپ نے نصیحت کی کہ معاذ جب لوگوں کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاؤ تو ان کے عمدہ جانوروں پر تم نظر نہ ڈالنا۔ کیوں؟ اگر تم چاہو گے، تمہارے پاس طاقت ہے، اسلامی حکومت کے تم فرد بن کے جا رہے ہو، تم چاہو تو جو چاہو جو مانگو کہ لوگوں کو دینا پڑے گا، لیکن یاد رہے کہ تم جب لوگوں سے مال مانگو تو ایسا مال نہ مانگو کہ مال دینے کے بعد ان لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے۔ زکوٰۃ کا مال وصول کر رہے ہیں، حضرت معاذ کے اپنے لیے نہیں، دین کے خاطر، اللہ کے نبی کے مال کے خاطر، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق آپ مال وصول کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مال وصول کرنے میں بھی ایسا مال وصول کرو کہ مال دینے کے بعد مالک دل میں کچھ تنگی محسوس نہ کرے۔ تم نے کچھ ایسا مال وصول کر لیا کہ مال دینے کے بعد مالک کا دل دکھ جائے، ٹھیس پہنچ جائے، اس کا جرمانہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، جانوروں کا معاملہ ہے، حالانکہ اس میں نہ حضرت معاذ کا کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کے نبی کا کوئی فائدہ ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر لوگوں میں زکوٰۃ بانٹنے کی سیرت میں جب مال وصول کرنے کی بات آئی تو ظلم کے لیے اللہ کے نبی نے اتنی باریک باریک چیزیں آپ نے حوالے کی۔ اور آپ دیکھیں گے جیسا کہ میں نے کہا، دنیا کے اندر چاہے میں ہو یا آپ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، کسی کو ناحق ہم ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی زندگی بعد میں کبھی چین سکون سے نہیں گزرتی، کبھی چین سکون سے نہیں گزرتی۔ صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حواری رسول نے کہا جاتا، رسول کے حواریین میں سے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں آتا ہے، جس کا نام ابن جرموس تھا، اس نے آپ کو قتل کر دیا۔ زبیر بن عوام جنہوں اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی، جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں سنائی، اس نے آپ کو قتل کر دیا۔ قتل جیسے ہوا، آپ تو شہید ہو گئے، لیکن زندگی بھر وہ پریشان رہا، رات میں سوتا تو سکون کی نیند نہیں آتی تھی، عجیب عجیب خواب آتے تھے، ایسے ڈراؤنی خواب دیکھ کر اچانک سے چمک کر اٹھ کر بیٹھتا تھا۔
کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا. زبیر بن عوام کے شہادت شہید ہو گئے, کئی دن گزر گئے, سال گزر گئے, لیکن یہ آدمی جس نے ابن جرموس جس نے قتل کیا تھا, یہ جو قاتل تھا, پریشان تھا. رات میں نیند کی چین کی نیند نہیں, دن میں سکون نہیں, زندگی بڑے پریشان رہی. آخر کار حضرت زبیر بن عوام کی اولاد جو تھی ان کے پاس وہ پہنچا. پہنچ کر کہا, آپ کے اولاد میں سے آپ کے بیٹے کے پاس پہنچا, پہنچ کر کہا کہ میں آپ کے باپ کا قاتل ہوں. آج میں اپنے آپ کو نادم کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے باپ کا قتل کیا ہے. آج میں بدلہ چاہتا ہوں, آپ مجھ بدلہ لے لیں, خون کے بدلے میں بدلہ لے لیں. بھائیوں نے مشورہ کیا تو زبیر بن عوام کے بڑے بیٹے نے کہا, صحابی رسول نے کہا کہ ابن جرموس اگر آج ہمارے باپ کا جو قاتل ہے بدلہ لینا چاہتا ہے, بدلہ لینے کا حکم دے رہا ہے کہ وہ قتال کا جو ہے لے لیں, جان کے بدلے میں جان لے لیں, میرے باپ کی جان اور ابن جرموس کی جان برابر نہیں ہو سکتی. بیٹوں نے کہا کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے, چھوڑ دیں گے. وہ آ کر کہنے لگا, بار بار کہا کہ مجھ سے بدلہ لے لو, مجھے جو مارنا چاہے مار دو, جو کرنا ہے کر دو, میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں, میں نے قتل کیا آپ کے باپ کا. اولاد نے کہا کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے, چھوڑ دیں گے اسی صورت میں. اس کی سزا یہی ہے کہ اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو. اور دیکھا کہ اس کی سزا یہی ہوئی کہ رات میں سوتا تو اچانک سے برے برے خواب آتے, ایسے ڈراؤنے خواب کہ اس کی ہاتھ نیند نہیں, چین نہیں. آخر کار اتنا دماغی پریشان ہوا وہ, آخر کار ایک بوسیدہ دیوار کھڑی تھی, پرانی دیوار, اس دیوار کے پاس جا کر لوگوں سے کہا کہ دیوار کو ہاتھ لگاؤ. تو لوگوں نے ہاتھ لگائی تو دیوار گری, اسی دیوار میں گر کے وہ مر گئے. آخر کار لوگوں اس کو اپنے آپ کو مجبور ہوا اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے. ایسی زندگی گزر گئی. تو تاریخ میں ایسے کئی واقعات بھرے پڑے ہیں جہاں پر انسان اگر کسی کو ناحق ستاتا ہے, ناحق تکلیف پہنچاتا ہے, ایسے اگر تکلیف پہنچائیں گے تو دنیا کے اندر دو طرح کے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے, بعد میں اس کی موت آتی ہے. ایک تو پہلے ماں باپ کے نافرمان, جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے, ایسی نافرمان اولاد کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے, بعد میں موت آتی ہے. وہ سزا کسی بھی طرح کی شکل میں ہو, انسان کو خود محسوس ہو جائے گا کہ ہاں میں ماں باپ کا نافرمان تھا, شاید اسی لیے آج مجھے سزا مل رہی ہے. ماں باپ کی نافرمانی دنیا کے اندر سزا پائے گا, تبھی وہ مرے گا, تب تک موت نہیں آئے گی. اور دوسرا گناہ ظلم, کسی کو ناحق ہم نے ستا دیا, ناحق مال کھا لیا, کسی کو دھوکہ دے دیا, کسی کو بڑی بات کر دی, کسی کا دل دھکا دیا, ایک ایسا ظلم جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھگتنی پڑے گی, بعد میں اس کی موت آئے گی. جب تک کہ دونوں گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں پائے گا, اس انسان کی موت نہیں ہوتی. اور آخری بات کیا جانتے ہیں, ظلم ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر نمازیں پڑھ لے, روزے رکھ لیں, صدقہ خیرات کر لیں, جتنی عبادتیں کرنا چاہے کر لے, نیکیوں کے پہاڑ جمع کر لے, اس کے پہاڑ کل قیامت کے دن روئی بنا کر اللہ اڑا دے گا. ایک جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون ہے, فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مفلس تو وہ ہے جس کے پاس دینار درہم نہ ہو, مال و متاع نہ ہو, وہی تو مفلس ہے, غریب فقیر ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, میری دنیا کا سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جب آئے گا, اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے, نمازیں, روزے, صدقہ خیرات, نفل نمازیں, حج, عمرے بہت بہت اس نے کیے ہوں گے, پہاڑوں کو لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا, اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جانے کا اعلان بھی کر دے گا. جب اعلان ہو جائے گا جنت میں جانے کے لیے, اس کو روانہ کیا بھی جائے گا, اتنے میں لوگوں کی لائن کھڑی ہو جائے گی. سب سے پہلے آدمی آ کر کہے گا کہ اے اللہ, اس نے دنیا میں میرے ساتھ ظلم کیا تھا, اس نے مجھے دنیا کے اندر فلاں بات کہی تھی, اس نے میرا حق مارا تھا, اس نے میرے ساتھ وہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, ناحق مجھے تکلیف پہنچائی, آج میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں, مجھے بدلہ دے دے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انصاف ضرور ہوگا, اس کی نیکیاں نکال کر اس مظلوم کو دی جائیں گی. جس کے پاس پہاڑ تھے, اس پہاڑوں کی نیکیاں نکال کر لوگوں کو بانٹتے جائیں گے, لوگوں کی لائن کھڑی رہے گی, لوگ کم ہی نہیں ہوں گے, ایک کو دیں گے, دو کو دیں گے, تین کو دیں گے, دیتے دیتے یہاں تک کہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ اس کے نیکیوں کے جو پہاڑ تھے پورے پہاڑ ختم ہو جائیں. پہاڑ نیکیوں کے ختم ہو گئے, لیکن لوگوں کی لائن ختم نہیں ہوئی, ابھی بھی باقی ہے. اب بندہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس جو نیکیاں تھیں وہ تو میں نے ساری کی ساری بانٹ دی, اب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
تو جتنے لائن میں لوگ کھڑے ہیں ان کا اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم انصاف چاہتے ہیں۔ اللہ انصاف ضرور کرے گا۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جو لائن میں کھڑے ہیں ان کے گناہ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ڈال دے گا۔ نیکیاں تو نہیں دے سکتے، کم از کم ان کے گناہوں کو ڈال لو۔ تو ان تمام لوگوں کے گناہ نکال کر اس آدمی کو دے دیے جائیں گے جس کے پاس جب وہ اللہ کے پاس پہنچا تھا نیکیوں کے پہاڑ تھے، وہ پہاڑ تو چلے گئے، بدلے میں اس کے پاس گناہوں کے پہاڑ جمع ہو گئے۔ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، وہ حالانکہ وہ آدمی دنیا میں نمازی تھا، دنیا میں روزے دار تھا، دنیا میں متقی پرہیزگار تھا، لیکن جس کی زبان صحیح نہیں تھی، جس کے پاس لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ نہیں تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، لوگوں کو جو ہے ناحق ستاتا تھا، ظالم تھا، تو اس کی سزا یہ ملی کہ نیکیوں کے پہاڑ چلے گئے، گناہوں کے پہاڑ آ گئے، اور گناہوں کے پہاڑوں کے سبب اٹھا کر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا مفلس آدمی۔ تو محترم حاضرین، شریعت تعلیم دیتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، کئی لوگوں سے ہم معاملات کرتے ہیں۔ ہر آدمی سے ملتے وقت، بات کرتے وقت انسان کو ڈرنا چاہیے کہ میری زبان سے کچھ ایسے جملے نہ نکل جائیں کہ اس آدمی کو ٹھیس پہنچے، تکلیف ہو، ظلم ہو جائے۔ میں معاملہ کر رہا ہوں، اس معاملے میں کوئی دھوکہ نہ ہو، میں اس کو کوئی چیز دے رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، خرید رہا ہوں، یہ لینے دینے میں کوئی ایسا ظلم نہ ہو جائے۔ آدمی کو ڈر ڈر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر جانے میں انجانے میں ہم سے کچھ غلطی ہو بھی گئی، کوتاہی ہو گئی، لغزش ہو گئی، ہمیں معلوم نہیں کہ سامنے والے کا دل دکھ گیا ہے، اگر جیسے پتہ چلا کہ اس کا دل دکھا ہے، ناراض ہے وہ آپ سے، فوراً جائیں معافی مانگ لیں۔ اس گناہ جو آپ نے کیا ہے اس کی سزا ملنے سے پہلے دنیا میں اس آدمی سے معافی مانگ لیں۔ اگر وہ آدمی معاف کر دے گا یقیناً آپ کی معافی ہے، اگر وہ آدمی معاف نہیں کرے گا اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، خانہ کعبہ کو جا کر پکڑ کے رو رو کے دعا کریں گے تب بھی آپ کی معافی نہیں ہوگی، تب بھی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندہ آپ کو نہ معاف کر دے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کہ جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں ورنہ خاموش رہیں۔ جو آدمی دنیا کے اندر جتنا خاموش رہتا ہے اتنا نجات پاتا ہے، کامیابی پاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے ظلم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور جہاں جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے، چاہے معاشرے میں ہو، ہمارے علاقے میں ہو، خاندان میں ہو، شریعت نے تعلیم دی کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جہاں جہاں پر بھی حالات ہندوستان میں ہو، غیر ہندوستان میں ہو، جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام حالات کو سدھارے، اور ہم ہر طرح کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، اور جہاں پر ناحق کے لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت دے یا پھر ہلاک و برباد کر دے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔